دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ پہلا درجہ محنت کا ہے۔ اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے، یقین تبدیل ہو جائے۔ وہ یقین جو ناکامی کا ذریعہ ہے وہ انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کی محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں۔ حق تعالی شانہ اللہ رب العزت کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے، وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لے ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات کریم ذات ہے، وہ کیسے کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کریموں کا بھی کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے۔ حق تعالی شانہ کی ذات بسیط ذات ہے،
کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ ایک زمین دوسری زمین کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ ایسے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ذات ہے۔ اللہ کا سننا، اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا سننا، ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا کہ نہیں بھائی، ایک ایک آدمی کر کے بات کرو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہو۔ اور حق تعالی شان ایسے سننے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ جل شانہ سے اپنی اپنی چاہتے مانگیں تو حق تعالی شانہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں۔ اللہ کا سننا، اللہ اکبر، وہ بہت بڑے ہیں۔ اور وہ سب کی چاہتوں کو پورا کر دے تو ان کے خزانے میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے۔ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو اللہ کی بڑائی کے گن گائیں، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب مانگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے تنہ تنہا اللہ تعالی کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ حق تعالی شانہ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبیوں والی محنت میں
اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے. ایسی محنت کی جائے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ جل شان و محنت کو قبول فرما کر وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے اس یقین کو انسانوں کے دلوں سے نکال دیں، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. یقین کی بنیاد پر صحیح یقین دلوں میں اترا ہوا ہوگا تو پورے دین اسلام کی عمارت تیار ہو جائے گی، اور یقین کے بگاڑ پر عمارت بن تو جائے گی لیکن یہ نہیں پتا کب سر پر گر پڑے گی. جس کی بنیادیں کچی ہوں اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین. جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کے تجربات ہیں اس پر یقین. یہ یقین ناکامی کا ذریعہ ہے. اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب. اور یہ دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے. مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں کا یقین. غیب کی خبروں کا یقین یہ الگ راستہ ہے، مشاہدے تجربے کا یقین الگ راستہ ہے، اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے. غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ ایک راستہ، یہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو. ان کے تجربے، ان کا مشاہدہ یہ بتائے گا کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے. خبر بتا رہی ہے نقصان اور نظر بتا رہی ہے فائدہ. اتنا فرق ہے دونوں یقینوں میں. غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ ایک راستے پہ چلو گے تو یہ راستہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ ہے. ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے. مثال کے طور پر آپ غیب کی خبر سنائیے کہ بھئی یہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو. ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سود کا راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے. ان کی نظر یہ بتاتی ہے، ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، یہ ان کو نظر آتا ہے. اور خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ غیب کی خبر ہے. خبر بتا رہی ہے سود میں نقصان ہے، اس کو اللہ مٹا کے رہتے ہیں. اس کو وہ دلائل پیش کریں گے کہ کوئی ملک دکھائیں جہاں سود نہیں ہے، کوئی شہر دکھائیں جہاں سود نہیں ہے. قسم قسم کے دلائل پیش کریں گے. ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے.
ایمان بالغیب، جنت حق ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جنت کے بارے میں ہمیں غیب کی خبر دی ہے. تو جب کبھی آپس میں ہم جنت کے تذکرے کریں گے تو جنت کو دکھایا جائے گا یا سنایا جائے گا؟ سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا. جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر سنائی ہے. تو جب کبھی کوئی جہنم کے تذکرے کریں گے تو جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، سنایا جائے گا. دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین. دو یقینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے. اللہ نے اس امت کو جو محنت عطا فرمائی ہے، نبیوں والا کام آپ کی امت میں منتقل کیا گیا ہے. اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناپاک یقین، مخلوق سے ہونے کا یقین ناپاک یقین ہے، وہ یقین دلوں میں سے نکل جائے. اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں. پھر نے آپ غیب کی خبر سنائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، دنیا میں یہ انعام، آخرت میں یہ انعام. اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، 39 حصے اللہ رب العزت اس میں راحت، چین، سکون بھر دیں گے. اور جس مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہوگی اس سے تمہارے بچوں کی جو پرورش ہوگی، ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا. تو تم زکوٰۃ ادا کرو. وہ کہتے ہیں جی کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے تو مال کم ہو جاتا ہے. 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو نظر کیا بتاتی ہے کہ کتنا مال کم ہو گیا؟ 2.5 لاکھ. یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی جس ذات نے مال دیا ہے وہ ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. کہاں زیادہ خرچ کرو، کہاں کم خرچ کرو، کہاں بالکل بھی خرچ نہ کرو، کہاں دل کھول کے خرچ کرو. حق تعالی شان و غیب کی خبریں سنا سنا کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں. مشاہدے تجربے کا یقین، اس کی فضا چھائی ہوئی ہے. مخلوق سے ہونے کا یقین یہ چھایا ہوا ہے. محنت اس بات کی ہے کہ غیب کی خبروں کا یقین دل میں اتر جائے اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے. اس بات کی محنت کی جاتی ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یا الہی اس ناپاک یقین کو ہمارے دلوں سے نکال دے. کس قدر اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. ان کی نظر بتائے گی کہ مخلوق سے بھی ہوتا ہے. اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے.
پیاسے کو پانی چلا رہا ہے، بھوکے کو کھانا چلا رہا ہے، مال سے چیزیں مل رہی ہیں، یعنی مخلوق کو چلا رہی ہے، اور چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، انہیں نظر آتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ درخت کا کوئی پتا وہ گرے گا، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے چاہنے سے گرے گا۔ کوئی ذرہ ان کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے، اور کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کو پہچانتے ہو، اور بنانے والے کو نہیں پہچانتے۔ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ بنے ہوئے کا اپنا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے؟ تو اللہ کا کمال ہے۔ اللہ خالق کل شیء، یہ اللہ نے غیب کی خبر سنائی ہے کہ ہر چیز کے خالق اللہ ہے، اور جس کو اپنی قدرت سے بناتے ہیں وہی اپنی قدرت سے اس کی پرورش بھی کرتے ہیں۔ پیدا کرے کوئی اور پرورش کرے کوئی اور۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا ایمان نہیں ہے۔ پیاس ان کے جسم میں محسوس ہو رہی ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کا تجربہ ہے کہ جب بھی مجھے پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا، میری پیاس دور ہو گئی تھی۔ وہ یقین دل میں اتر گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ایک طرف جسم میں پیاس ہے، اور ایک طرف پانی کا پیالہ ہے، اور درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، جس کے امر سے پیاس بجھے گی وہ امر نظر نہیں آتا، اور نہ وہ امر دکھائیں گے۔ اللہ کی ذات بھی پردے میں، اور اس کے حکم بھی پردے میں۔ ایمان لاؤ۔ پیاس بجھائے اللہ، اور نام پانی کا۔ خالی پانی کی تو ایک مثال ہے، پتے کی ایک مثال ہے کہ پتا اس کے امر کے بغیر نہیں گرتا۔ وہ تو کوئی مخلوق، جس مخلوق کو بھی وہ بناتے ہیں وہ مخلوق وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کا تصرف ہے۔ پتہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، اسرافیل علیہ السلام، 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، اس میں ایک اسرافیل علیہ السلام بھی ہے، اور وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کان اللہ کے حکم کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے، اور ہزارہ سال کھڑے رہیں، حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔
اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے احکامات پر بھی ایمان لاؤ. اور اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں پر ایمان لائے؟ آدھے حکموں پر ایمان لائے یا سارے حکموں پر ایمان لائے؟ جب ایمانیات دہراتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یا الہی ہم آپ کے سارے حکموں پر ایمان لائے. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہمارا امر کام کر رہا ہے، اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے امر کی طاقت ہے. غیب کی خبر آپ سنیے کہ جو حکم نظر نہیں آ رہا، اللہ کا امر نظر نہیں آ رہا، تو حق تعالیٰ شان کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت شان فرما رہے ہیں الا لہ الخلق والامر، لہ الخلق والامر، کس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے. یہ خبر کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے خبر. ہماری گردنیں جھک جائیں، اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. یعنی اللہ رب العزت کی بات کو اللہ تعالیٰ کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. کہاں ہماری عقل اور کہاں ہمارے تجربے اور کہاں اللہ کی شایان شان اللہ کے احکامات. محنت اس بات کی کرنی ہے، محنت کرنے والے بھی اس کے محتاج ہیں کہ ان کے دل کا یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں. دل کا یقین صحیح ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، تو قدم قدم پر اللہ پاک کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں. دنیا میں جو کامیابی ملے گی، جو ایمان اور اعمال والی زندگی گزاریں گے، دنیا میں جو کامیابی ملے گی وہ وقتی جزوی عارضی کامیابی ملے گی. یہاں بھی کامیاب کریں گے اور اصلی اور بڑی کامیابی کے دروازے وہ موت کے وقت سے کھلنے شروع ہوتے ہیں. دنیا میں جو اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں رکھا ایمان اور اعمال والوں کو، کوئی ایک وعدہ نہیں ہے. ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں یہ نیک اعمال کریں گے، ہم ان کو حیات طیبہ، ان کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرمائیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں. ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں. جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ان کے بھی قدردان، جو ایمان والے دنیا میں ہیں ان کے بھی قدردان، اور جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ان کے بھی قدردان. اللہ سے زیادہ کوئی قدر کرنے والا نہیں. ہر دور کے ایمان والوں پر مہربان ہے. ایک روایت میں آتا ہے ہر دور کے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے.
ہم سب کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے، یہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ملائکہ، فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، کہ فرشتے تو اپنے رب کے قریب رہتے ہیں۔ تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ صحابہ نے پھر یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہوا انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ تو جب یہ ارشاد سنا تو صحابہ نے گمان کیا کہ بات تو فرشتوں کی بھی آ گئی اور نبیوں کی بات بھی آ گئی، تو پھر اور کس کا ایمان ہے پسندیدہ ایمان؟ تو صحابہ نے گمان کیا ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں تو ممکن ہے کہ پھر ہمارا ایمان پسندیدہ ایمان ہو اللہ کے ہاں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ہمارا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ، جبکہ میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں، بنفس نفیس خاتم الانبیاء۔ صحابہ کی تربیت فرمائے تو صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اتنی باتیں کہلوا کر ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے، ان کا ایمان پسندیدہ ایمان ہے۔ باقی ساری چیزیں بھی غیب میں ہیں اور ان کے خاتم الانبیاء بھی غیب میں ہیں۔ پسندیدہ ایمان بالغیب۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ یہ فرمایا آپ نے، خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 7 سے مراد 7 نہیں ہے، بار بار خوشخبری ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ ایمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے۔ کتنے وعدے ہیں، کوئی ایک وعدہ تھوڑی ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیا، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، اور اسی طرح ہم پر حق ہے ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہم پر حق ہے مدد ایمان والوں کی۔ حق تعالی شان فرما رہے ہیں کہ ہم پر حق ہے مدد ایمان والوں کی۔ تو مشاہدے والا ایمان یا غیب کی خبروں والا ایمان؟ کہ بھائی کون سا ایمان؟ غیب کی خبروں والا ایمان۔ تبلیغ میں کوئی مخلوق کا یقین لے کر آ جائے، تبلیغ والے خوش ہو جاتے ہیں، بہت اچھا ہوا بیچارہ اس ماحول میں رہ کر، مخلوق میں رہتے رہتے، مخلوق کو ہوتا ہوا دیکھتے دیکھتے
یقین دل میں اتر گیا، اللہ نے کرم فرمایا، اب یہ اللہ کے راستے میں آ گیا ہے، اب یہ وہ محنت کرے گا کہ جس محنت سے اس کے دل کا روگ، اس کے دل کی بیماری دور ہو جائے گی، مخلوق سے ہونے کا یقین نکلے گا، اس کا صحیح یقین دلوں میں آئے گا، خوش ہو جائیں گے۔ کوئی کوئی کتنا ہی بگڑا ہوا ایمان والا ہو، اگر ہے تو مسلمان، تو بالکل ایمان کے کوڑے تو نہیں ہے، تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ واقعی بڑی خوبی کی بات ہے کہ کچھ تبلیغ میں آئیں اور مخلوق کا یقین لے کر آ جائیں، اور یہاں آ کر اس مبارک محنت کے اندر جان کپائیں۔ آئے تھے مخلوق کا یقین لے کر، اور جہاں سے جائیں اللہ کی ذات کا یقین لے کر، غیب کی خبروں کا یقین لے کر جائیں، تو پھر تو کہا جائے گا کہ واہ واہ، کیا اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ نبیوں والا کام آپ کی امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایک محنت ہے کہ جس سے یقین بدلتے ہیں، اعمال کے طریقے درست ہوتے ہیں، عبادات صحیح نہج پر آتی ہیں، حق تعالی شان اخلاق کی دولت عطا فرماتے ہیں، اخلاص کا نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ محنت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ حق تعالی شان جس کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو کتنا اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یا اللہ، آپ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ وہ گندا یقین، جو جہالت ہے، اب وہ میرے دلوں سے نکلے گا۔ عام طور پر یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جہالت ہے، لیکن یہ بات سمجھائی جائے، گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ سمجھائیں کہ بھئی یہ جو یقین ہے یہ اتنا گندا یقین ہے کہ اس کی بدبو کو اگر ظاہر کر دیا جائے، مخلوق سے ہونے کا یقین اتنی بدبودار چیز ہے، اس کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسانوں کے دماغ پھٹ جائیں، اتنی گندی چیز ہے یہ، اس کی نفرت دل میں آ جائے، غیب کی خبروں کی محبت دل میں آ جائے۔ یہ علمی اصطلاح ہے یہ کہ جاہل کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، اور بڑا جاہل کس کو کہتے ہیں، یہ علمی اصطلاح ہے۔ جو صحیح جانتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں، اور جو نہیں جانتا اس کو جاہل کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں میں جانتا ہوں اور وہ غلط جانتا ہے اس کو بڑا جاہل کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے تو صاف کہہ دیا میں نہیں جانتا، چلو بھائی یہ جاہل ہے بیچارہ، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں جانتا ہوں اور وہ غلط جانتا ہے تو یہ بڑا جاہل ہے۔ کسی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے، کسی سے پوچھا بھائی آپ بتائیے آپ شیر کو جانتے ہیں کہ شیر کیسا ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میں جانتا ہوں شیر، اور واقعی وہ شیر کو جانتا تھا۔ تو پھر بتاؤ کہ شیر کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ ایسے اس کے پنجے ہوتے ہیں، ایسا چہرہ ہوتا ہے، ایسی دم ہوتی ہے، اور جب وہ دھاڑتا ہے نا تو سارے جانور بھاگ جاتے ہیں، ایسی اس کی دھاڑ ہے۔ تو جو واقعی شیر کو شیر جانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ درس نظامی کا عالم نہیں، یہ شیر کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ شیر کی حد تک یہ عالم ہے، اس کا علم درست ہے، واقعی شیر کو شیر جانتا ہے۔ تو دوسرے سے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں جانتا۔ تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جاہل ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں شیر کیسا ہوتا ہے۔ تیسرے سے پوچھا کہ آپ بتاؤ بھائی آپ بھی شیر کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، میں جانتا ہوں، کیوں نہیں جانتا میں؟ تو پھر بتاؤ شیر کیسا ہوتا ہے؟ کہ بکری جیسا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ تو جو کہہ رہے میں جانتا ہوں اور وہ شیر کو بکری جانتا ہے، غلط جانتا ہے، اس کو کیا کہیں گے جناب؟ یہ بڑا جاہل ہے۔
یہ بڑی جہالت کی بات ہے. اب آپ آ جائیں یقین کو تول لیں. کسی سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ پیسہ مال پیسہ کیسے ملتا ہے یہ بتاؤ. تو وہ اس کا علم درست تھا. اس نے کہا بھائی یہ جو مال ملتا ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے. وہ جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کم دے مال ملے گا وہ اللہ کے چاہنے سے ملے گا. تو اس کو آپ کیا کہیں گے بھائی؟ عالم. ٹھیک ہے نا کہ بھی اس کا علم صحیح ہے, اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز دینے والا نہیں ہے, اس کا علم صحیح ہے. اب اس کو آپ عالم کہیں گے. دوسرے سے پوچھا کہ آپ بتاؤ بھائی مال کیسے ملتا ہے, اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا کیسے ملتا ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ کہ جاہل ہے. تیسرے سے پوچھا کہ آپ بتاؤ بھائی مال کیسے ملتا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ مال کیسے ملتا ہے, اور میں بھی جانتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح مال کیسے ملتا ہے. کہ مال ہماری محنت سے ملتا ہے, محنت کریں گے تو مال ملے گا, مال ملے گا تو چیزیں ملیں گی, چیزیں ملیں گی تو ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی. تو جو کہتا ہے کہ میری محنت سے مال ملتا ہے یہ غلط جانتا ہے, یہ غلط جانتا ہے, یہ صحیح جانتا ہے غلط جانتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بڑا جاہل ہے. کرے اللہ مال دے اللہ اور نام اپنا کہ ہماری محنت سے ملتا ہے. یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ کرے حق تعالی شان ہم سب کی تربیت فرمائے, مخلوق سے ہونے کے یقین کی نفرت دل میں آ جائے. اس مرض کو پہچان لیں کہ یہ بڑا موذی مرض ہے. یہ علاج بڑا آسان ہے, اس قدر آسان علاج ہے. وہ ایسی قدرت والے اللہ پاک اپنی شان وہ رہنمائی فرماتے ہیں. مرض اتنا اس قدر موذی مرض ہے, دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے, اور علاج اللہ پاک نے اس قدر آسان عطا فرمایا کہ آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر دعوت والا کام آپ کی امت میں منتقل کر دیا. اب امت جب اس بات کی دعوت دے گی, مخلوق سے ہونے کی نفی کریں گے, اللہ کی ذات سے اس بات کریں گے, اور یہ دعوت دیں گے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو جب یہ کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے یہ یقین دل میں اترے گا, جب کہیں گے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا یہ یقین دل سے نکلے گا. علاج مشکل ہے آسان ہے, سارے بھائی متوجہ نا. مرض اتنا گندا ناپاک اور علاج اتنا آسان کہ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی, اس کی عظمت اور کبریائی, وہ کیسی شان والا ہے, اس کے کیا کیا اختیارات ہیں, کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا چکا, کیا کیا آج بھی وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے, اور ابھی آگے کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھائیں گے, وہ بھی غیب کی خبروں میں سنا دیا کہ ہم نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اس کو فنا کرنے کا ہم نے پہلے ارادہ کیا ہوا ہے. ان کی حکم کی کیا شان ہے, ان کے حکم کا کیا درجہ ہے. یعنی پلک جھپکنے سے پہلے اور اس سے بھی زیادہ جلدی اللہ پاک کا حکم جو ہے نا اس کا ارادہ وجود بنا دیتا ہے. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے جو وجود بنتا ہے اس میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی. ایسی قدرت والے ہیں, ان کا جب حکم آئے گا یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں چھوٹے بڑے سارے نقشے یہ جس کے حکم سے بنے تھے اس کے حکم سے ختم ہو جائیں گے. ایک حکم کی طاقت ہے یہ سارا نقشہ ٹوٹ جائے گا. عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی.
دنیا سے نا آخرت کی طرف وہ باتیں کریں جو آخرت یاد دلائیں، وہ باتیں کریں کہ مخلوق سے خالق کی طرف یقین مڑ جائے، اور وہ باتیں کریں کہ دنیا کی چیزوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کی طرف رخ پھر جائے۔ وہ کیسی قدرت والے ہیں کہ ان کے ایک ایک امر سے یہ سارا بنا ہوا نقشہ ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی، باقی تو مخلوق نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، سب ختم، سارا نقشہ ختم، تو آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی۔ تو حق تعالیٰ شان ملک الموت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تین فرشتوں کی روح بھی نکالو، تو ملک الموت ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے۔ کون کون سے فرشتے کی روح نکالیں گے؟ جن کے پاؤں تحت الثرى میں ہوں اور ان کا سر عرش معلیٰ پر ہو، ایک پر کھولیں تو مشرق ڈھک جائے، ایک پر کھولیں تو مغرب ڈھک جائے، اور 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے، حکم آیا اور وہ بھی ختم، تینوں فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی۔ اب فرشتہ اللہ سے عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ آپ کی ذات باقی اور میں باقی۔ اللہ کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تم بھی مر جاؤ، اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم۔ تو کس کی ذات باقی؟ اللہ کی ذات باقی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے۔ کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا، حق تعالی شان فرمائیں گے آج اس واحد القہار کی حکومت ہے۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں، جو چاہے اپنی قدرت سے کر دیں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اس کا حکم کا منتظر ہے، جو حکم آئے گا وہ کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے میں گم ہو گیا۔ چاند کو دیکھا تو چاند میں گم ہو گیا کہ چاند ایسا، چاند کی چاندنی ایسی، چاند میں گم ہو گیا۔ اور ایک ہے چاند کو دیکھا اور چاند کے بنانے والے میں گم ہو گیا۔ اللہ کی معرفت کا نور دل میں اترے گا، بنے ہوئے کو دیکھا اور بنانے والے کو پہچانا۔ وہ کیسی قدرت والا ہے جس نے چاند کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور چاند میں چاندنی اللہ نے رکھی ہے، اور چاند کی چاندنی میں جو خاصیت ہے، پھلوں میں رس پیدا ہونے کا ذریعہ، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ نے چاند کی چاندنی میں رکھا ہے۔ اور یہ چاند اللہ کے امر کا پابند ہے، سورج نکلتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ میں نے تو یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے۔ اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں قبول کیا ہے تو ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، دل کا یقین صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، ریاکاری کی ظلمتیں مٹ جائیں، اخلاص کا نور دلوں کی زینت بن جائے۔ ساری دنیا میں دین پھیلانے والے ان کے کیسے اخلاق ہوتے ہیں، ان کے وہ اخلاق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپناؤ، اللہ تعالیٰ والے اخلاق اپناؤ۔ اللہ پاک کھلانے والے ہیں
ہم بھی کھلائیں گے. اللہ جل شان و پردہ پوشی کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں گے. حق تعالی شان و معاف کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے. تخلقوا باخلاق اللہ. اس محنت میں اللہ رب العزت نے اپنے پورے دین کو چھپایا ہوا ہے. یہ وہ مبارک محنت ہے. دل کا یقین صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے. تو ایک چلے کی محنت سے ایک چلہ لگا لیں اور ایک چلہ لگا کر یقین بھی بدل جائے، اعمال بھی صحیح ہو جائیں، تو ٹھیک ہے، پھر چلہ لگا کے گھر چلے جاؤ. 3 چلے میں بات بن جائے، 3 چلے لگا کے چلے جاؤ. اور اگر موت تک اس کام میں لگے رہے اور اللہ جل شان وہ دن دکھا دیں کہ دل میں وہ روشنی آ جائے، ایمان کا نور دل میں اتر جائے، جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، اور موت تک ہم اس کام میں لگے رہے ہیں اور ہمارا یقین بھی صحیح ہو جائے، اور اللہ پاک ہماری محنت کو قبول فرما کر اللہ رب اپنی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں چلا دیں. تو موت تک اگر ہم محنت کرتے رہے اور یہ روگ، دلوں کا روگ ختم ہو جائے، پوری امت ایمان اور اعمال والی بن جائے اور موت تک ہمیں قربانی کرنی پڑ جائے، تو سودا مہنگا ہی ہے سستا ہے. کیونکہ اگر موت تک ہم یہ کوشش کرتے رہے اور اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ جو مخلوق سے ہونے کا جو یقین جو چھایا ہوا تھا ساری دنیا میں، وہ اس یقین کو اللہ اپنی قدرت سے صفایا کر دے. وہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ تو ہماری محنت میں کمی ہے. وہ تو ایسی قدرت والے ہیں کہ یہ یقین تو بس یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ بالکل دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا جالا ہے، پر ایک جھاڑو پھرے گی آن کی آن میں یہ فاسد یقین ختم ہو جائے گا. وہ تو محنت کرنے والوں کے اندر ہے کہ وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اپنی محنت کی سطح کو بلند کریں. جس درجے میں قربانی کر رہے ہیں بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. لیکن کہاں پہنچنے ہیں؟ ابھی ہم محنت کے کس درجے میں ہیں اور محنت کے کس درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ کیا معیار ہے؟ یہ جو محنت جس محنت میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، اس کا کیا معیار ہے؟ وہ کون سا نمونہ ہے جس کو سامنے رکھ کر چلے تو اس مبارک کام میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو جائے؟ وہ کون سے مبارک انسان ہیں کہ جن کی قربانیوں کو ہم نمونہ بنائیں اور حق تعالی شانو اپنی قدرت سے پورے عالم میں دین زدہ فرما دیں؟ وہ کون سے مبارک انسان ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسی قربانی کی کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے دنیا بھر میں ایمان اور اعمال کے پھیلنے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنا لیا. لیکن ان کی قربانیاں کیسی ہیں؟ کوئی قربانی ہے، قربانی در قربانی ہے. صحابہ کے واقعات، ان کی قربانیاں، یہ ہم سب کی تربیت کا ذریعہ ہے. ان کو اپنی منزل قرار دے کر اپنے والی محنت سے صحابہ والی محنت تک پہنچنے کی کوشش کرنا. اللہ ہی جانے ہم کہاں تک پہنچیں گے، لیکن جن کا عزم یہ ہے کہ ہم اپنی محنت میں ترقی کرتے کرتے ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک محنت تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ ہی جانتے ہیں کون وہاں پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا، لیکن جن کا یہ عزم ہوگا یہ وہاں پر پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پہنچ سکے ان کی نیت پر، ان کے عزم پر، ان کے جذبے کو اللہ قبول فرما کر وہاں تک پہنچنے والوں میں شمار فرما لیں گے. ان کا حشر یعنی صحابہ کے ساتھ کر دیں گے کہ وہ میرے بندے ہیں کہ جو یہ چاہتے تھے کہ جن کو اللہ پاک نے نمونہ بنایا، ہم ان کی اس چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں.
کوئی ایک واقعہ صحابہ کا کیسی کیسی قربانی ہے کہ پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور ایک صحابی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قربانیاں کریں گے، ہماری بھوک کا انتظام تو کر دیں۔ ایک صحابی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملتی ہے، ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کا کام کیا۔ کھجور ملنی بند ہو گئی تو کھجور کی گٹھلی چوس کر اللہ کے دین کا کام کیا۔ کوئی ایک واقعہ ہوئی، کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب صحابہ کے مبارک زمانے اور ان کی زندگی کو جب سنیں گے سنائیں گے تو ہمارا بھی جذبہ بدلے گا، ہم بھی اللہ پر جان دینا آسان ہو جائے گا۔ ایسا ایمان اللہ کے خزانوں سے مل جائے کہ اللہ تعالیٰ پر جان دینی آسان ہو جائے۔ یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے اوپر قربان، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ ہی کے اوپر قربان۔ ایسے حق تعالی شان نے صحابہ کی قربانیوں کو نمونہ بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے، انصار مدینہ کس قدر آنے والوں کی ان کی نصرت کی۔ ایک طرف مہاجرین ہیں، ایک طرف انصار مدینہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی، صحابہ سے تو انصار سے تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ قربان کرو، سب کچھ قربان کرو، اور اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ چاہو، اور ملے گا تمہیں حوض کوثر۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان ہے یا آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں، وہاں دنیا میں بھی کچھ چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اس بنیاد پر تیار فرمایا انصار کو کہ سب کچھ قربان کرو اور اس کے بدلے میں کچھ نہ چاہو، ملے گا تمہیں حوض کوثر۔ کتنے کیسے کیسے واقعات ہیں انصار مدینہ کے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ کون مہمانی کرے گا میرے مہمان کی، تو ایک صحابی انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ حال یہ ہے کہ اگر خود کھا لیں تو بچے نہیں کھائیں، بچوں کو کھلا دیں تو خود نہیں کھا سکتے، اور مہمان کو لے آئے اور بیوی سے کہا کہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے نا چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، یہ کھانا تو اتنا ہے نہیں، تاکہ مہمان کھا لیں۔ ایسی قربانی کی اتنی ایسی اثار، ایسا قربانی حق تعالی شاہ تو اس قدر ان کا یہ عمل پسند آیا کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بچوں کو بھوکا سلا دو اور چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بھی بجھا دو تاکہ مہمان کھانا کھا لیں۔ اور کوئی ایک قربانی نہیں ہے، سارے مدینہ آنے والوں کو سنبھالنا، ان کو ٹھکانہ دینا، ان کو کھلانا پلانا، اور واپس جائیں تو ان کو ہدیے اور تحفے دے کر بھیجنا۔ یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ قربانی کرتے کرتے سطح پر پہنچ گئے کہ اب تو کیا کریں، ابھی نہ اپنے کھانے کے لیے ہے، نہ کسی اور کو کھلانے کے لیے ہے، اب کیا کریں؟ تو یہ بات سامنے آئی کہ چلو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی دنیا بھی مانگ لے، نہر نکل آئے گی تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا فراوانی ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انصار جو ہے نا حاضر ہوئے۔ آپ نے انصار کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، آؤ جی انصار آؤ، اور مانگو گے کیا مانگتے ہو، جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو ایسے اللہ والے تھے کہ جب یہ سنا کہ مانگو گے کیا مانگتے ہو تو سوچ بدل گئی کہ اچھا ہم آپس میں کچھ سوچتے ہیں۔ تو آپس میں پھر جمع ہوئے کہ آئے تھے ہم دنیا لینے کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم دنیا کے طالب ہو یا آخرت کے طالب ہو؟ تو سب نے اپنے دل کی بات دل میں رکھی
اور نبی کریم علیہ السلام سے جا کر عرض کیا کہ بس آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار کے لیے پھر دعائیں کی، ان کی نسلوں کے لیے، ان کے غلاموں کے لیے. ایسی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کا. بنی قریظہ ان کا قبیلہ وہاں تھا، تو جب وہ قبیلہ وہاں سے نکل گیا تو ان کا مال جو ہے نا وہ پھر تقسیم ہوا، مال زمین. تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اس کو برابر کا تقسیم کر لیا جائے یا کیا کیا جائے؟ تو انصار نے اپنے پیٹوں کے اوپر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور یہ فرمایا، یہ عرض کیا انصار نے کہ جو کچھ بھی مال زمین آئی ہے ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ آپ سارا مہاجرین میں تقسیم کروا دیں. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. کوئی قربانی تھوڑی ہے، کیسی کیسی قربانیاں ہیں. اللہ جل شان کو یہ قربانی بڑی محبوب ہے، اور قربانی چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی قربانی ہو یا چھوٹی قربانی ہو، قربانی ختم ہو جاتی ہے، اور قربانی پر جو ملتا ہے وہ ملنا کبھی ختم نہیں ہوتا. اتنا اللہ پاک نوازتے ہیں کہ وہ ملنا کبھی ختم نہیں ہوتا. کیسے کیسے واقعات ہیں. حنین کی جنگ میں چند مسلمانوں کے جی میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہماری کثرت ہے. چند کے جی میں یہ بات آ گئی کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، 12,000 مقابلے میں 4,000. تو اپنی کثرت کے اوپر نگاہ چلی گئی. حق تعالی شان و ایسی تربیت فرمانے والے، اللہ نے تربیت فرمائی اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کی شان. اکابر صحابہ میدان میں جمے ہوئے، خاتم الانبیاء میدان میں جمے ہوئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اونچی آواز میں کہو، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، وہ انصار، وہ انصار. ان کی آواز پر 100 انصار دوڑے ہوئے آئے اور دشمن سے مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ جو 12,000 جو فتح نہ کر سکے، وہ چند کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور شاندار فتح حاصل ہو گئی. شکست کو اللہ پاک نے اللہ نے فتح میں بدل دیا. وہ بڑے قادر مطلق ہیں، اور اس میں بہت سارا غنیمت کا مال بھی مل گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے جنگ سے واپسی پر ایک مقام کے اوپر آپ ٹھہرے اور وہاں آپ نے غنیمت کا مال تقسیم فرمایا. تو خاتم الانبیاء کی حکمت، وہ جو نئے نئے مسلمان تھے فتح مکہ کے بعد جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے وہ سارا غنیمت کا مال مکے والوں میں تقسیم فرما دیا. انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا. تو اب تربیت کا زمانہ، اور یہ واقعات قیامت تک آنے والوں کی تربیت کا ذریعہ ہے. تو چند انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ جب لڑائی کے لیے بلایا جائے تو او انصار، او انصار، اور جب غنیمت کا مال آئے تو وہ مکے والوں کو دے دیا جائے. چند کے جی میں یہ بات آ گئی. تو انصار کے سرداروں میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے انصار کی طرف سے، اور عرض کیا کہ قوم کیا کہتی ہے. آپ نے فرمایا کہ قوم کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ قوم کہتی ہے کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو او انصار، او انصار، اور جب مال غنیمت کا مال ہو وہ مکے والوں کو مل جائے. تو یہ بات سن کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں، میری بھی ملتی جلتی رائے ہے، میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں. اس پر آپ نے وہاں یہ بات نہیں ملتی کہ انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ غنیمت کا مال نہیں ملا تو ان کی دل جوئی کے لیے بھی وہ مال کا انتظام کریں. نہیں، آپ نے ایسی قربانی کی بنیاد پر تربیت فرمائی انصار کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کو جمع کیا جائے اور اس مجلس میں انصار کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. تو انصار کو جمع کیا گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا چیمی گوئیاں ہیں کہ جس کی اطلاع مجھ کو ملی ہے.
کیا چند حقیر اشیاء کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شکایت پیدا ہو گئی؟ تو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی تالیف قلب کے لیے وہ ان کو اسے تقسیم کیا، اور تمہارے ایمان اور اسلام کے اوپر اعتماد کیا۔ انصار سے فرمایا ان کی دل جوئی کے لیے مال خرچ کیا اور تمہارے ایمان اور اسلام کے اوپر اعتماد کیا۔ تو جب یہ بات سنی تو انصار میں سے اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند نا سمجھ نوجوان ہیں جن کے دلوں میں شیطان نے خدشات پیدا کر دی ہے، یہ ہم سب کی طرف سے تو بات ہے نہیں، یہ تو چند نوجوانوں کے دل میں یہ بات آ گئی۔ اس پر پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ بدلا، آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تو تم گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اس پر انصار نے کہا کہ یہ سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ تو جب یہ جواب انصار نے دیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا رخ بدلا، آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم میرے اندر کا لباس ہو۔ نہیں، پہلے یہ بات کی کہ میرے جواب میں تم کہنا چاہو تو تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے ہاں اس حال میں آئے تھے کہ سبھی نے آپ کو جھٹلایا تھا، ایک ہم ہی تو تھے جنہوں نے آپ کو سچا نبی مانا۔ تو اس قسم کی بات ہے۔ تو اس پر انصار نے کہا کہ ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے خیموں میں اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میرے اندر کا لباس ہو اور یہ میرے باہر کا لباس ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ ایک وادی میں چلیں اور دوسری وادی میں انصار چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ انصار نے یہ باتیں سنی تو اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی کہ ہماری نگاہ کہاں چلی گئی۔ تو یہ امت یہ ایسی قربانیوں کے ساتھ بنی ہے امت ہے۔ اس قربانی کی بنیاد پر حق تعالی شانہ نے ساری دنیا میں یعنی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ بت پرستوں کے بت بول اٹھے کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ جب کوئی قربانی کسی چھت پر پہنچتی ہے اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کثرت کس کی ہے اور قلت کس کی ہے، نہیں، پھر اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں بھی اللہ پاک حق تعالی شان یہ فرما رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، وہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو پھر اللہ پاک ہمارے بھی حوصلے بلند کر دیں تو ہم بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا اس کام کو اپنا کام بنا لیں۔ یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کام بنا لیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو اس کام کو کام بنائے گا وہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کام کے کسی تقاضے کو مؤخر نہیں کرے گا۔ جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے گا۔ مقام پر ہوگا تو مقام پر رہتے ہوئے بھی اسی مبارک محنت کے ساتھ جڑ کے چلے گا۔ ایک یہ ہے کہ بھی ہمارے تقاضے بھی پورے ہو جائیں تو پھر دین کا کام کریں گے، تو یہ کہا جائے گا یہ ایک حال میں کرنے والے ہیں، ایک حال میں کرنے والے نہیں ہیں کہ واقعی کام بہت ضروری ہے لیکن ابھی ہمارا بجائی کا وقت ہے، بس بجائی سے فارغ ہو جائیں تو پھر جائیں گے، تو کہا جائے گا یہ ایک حال میں کرنے والے ہیں، ایک حال میں کرنے والے نہیں ہیں۔ جانا واقعی بہت ضروری ہے لیکن ابھی ہماری کٹائی کا وقت ہے، کٹائی سے فارغ ہو جائیں تو پھر جائیں گے، واقعی بہت ضروری ہے جانا، تو کہا جائے گا یہ ایک حال میں کام کرنے والے ہیں، ایک حال میں کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے، کوئی چھوٹا سا انعام ہے۔ کوئی ایک واقعہ تبوک کے موقع پر فصل پکی ہوئی ہے، یہ صحابہ کی قربانی ہے، فصل پکی ہوئی ہے، مقروض ہے، اب کھلی آنکھوں سے یہ نظر آ رہے ہیں کہ فصل توڑیں گے
اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہوئے بوجھل۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ اس حال میں بھی شدید گرمی ہے، فصل پکی ہوئی ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور آپ کے فرمان پر نکلنے کے لیے تیار۔ 3 صحابی نہیں جا سکے تھے، وہ بھی ہم سب کی تربیت کے لیے، قیامت تک کے کام کرنے والوں کی تربیت چھپی ہوئی ہے صحابہ کے دور میں۔ یہ 3 صحابی نہیں جا سکے تھے، 50 دن ان کے کتنی اذیت کے ساتھ گزرے، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تفصیلی واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھو، اللہ کے کتنی بڑی قدردانی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ تبوک کے موقع پر جب جا رہے تھے تو کچھ ایسے بھی تھے، ایسے ایمان والے بھی تھے کہ سفر تھا دور کا، پیدل کا سفر نہیں تھا، سواری ان کے پاس تھی نہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہ رہی تھیں کہ کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، ہم بھی اس سفر میں جاتے۔ اللہ جل شانہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کی دل کی تمنا یہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں لیکن وہ نہیں آ سکے، تو یہ ہر منزل میں ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرمایا آپ نے، اللہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کے حوصلے بلند فرما دیں۔ درمیان میں ہی بات آ گئی تو ابھی اتنی گزارش ہے کہ حق تعالی شان ہمارے بھی حوصلے بلند ہو جائیں۔ حوصلے کی بات ہے، بس یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی محنت میں یہ بھی خوبی کی بات ہے کہ وہ اپنی امت کا حوصلہ بلند کر دیتے ہیں، تو بڑی سے بڑی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک حق تعالی شان ہمیں بھی پورے عالم میں پورے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اچھا، بات جو چل رہی تھی تو درمیان میں قدرتی طور پر یہ بات آ گئی، ورنہ اکثر آخر میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو اب بات یہ چل رہی تھی کہ کلمے کے پہلے حصے کی بات تو آ گئی تھی کسی درجے میں، کلمے کے دوسرے حصے کی بات جو ہے نا وہ بھی کچھ الحمدللہ کس قدر ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حق تعالی شان کس قدر مہربان ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی امت کے لیے جو مبارک اعمال دے کر بھیجا ہے، وہ اعمال دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں بھی دراصل 2 یقینوں کی اس میں بھی ٹکر ہے، 2 یقینوں کی۔ ایک طرف دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب ہیں، مال، ملک، منصب، جاگیر، اور ایک طرف ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین یہ صحیح یقین ہے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ غلط یقین ہے۔ یہ نظر آتا ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ یہ تو صحیح یقین ہے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین غلط یقین ہے۔ تو کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ جو دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب ہیں ان کا یقین دلوں میں سے نکل جائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ اس میں ایک یہ بھی گزارش ہے، ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا۔ سارے بھائی متوجہ نا آپ حضرات؟ ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقے میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، یہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، وہ اعمال کی جب بولی لگے گی، ہاں اللہ امتحان لیں گے، بڑی بڑی بولی لگے گی کہ اپنے اعمال کا سودا کرو اور یہ ملے گا یہ ملے گا، لیکن جب یقین ہی ہے کہ کامیابی کے ذریعہ
ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں تو کوئی ان کو ساتوں آسمان ساتوں زمین ان کے قدموں میں ڈال دے اور یہ کہے کہ تم اعمال کا سودا کرو، یہ اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہو تو اس کی بھی دعوت دی جاتی ہے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے یہ یقین بھی دل میں اتار دیتے ہیں۔ وہ تو محنت کرنے والوں کی طلب اور پیاس کو دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے طالب ہیں، وہ اپنی قدرت سے نواز دیتے ہیں۔ تو اب اس میں بس اتنی گزارش ہے کہ ایک طرف تو عملوں سے کامیابی کا یقین اور ایک طرف مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، تو دونوں کا راستہ جدا جدا ہے۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے اور ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے، اور مادی اسباب کے یقین والوں کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ تو مادی اسباب کے یقین والے، اس میں ایک گزارش ہے کہ جب کوئی علامت بتائی جاتی ہے تو اس میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کسی کا جائزہ نہ لیں کہ یہ مادی اسباب کے یقین والے نکلے، نہیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم انسانوں کی کون سی فہرست میں ہیں، ہم مسلمانوں کی کون سی فہرست میں ہیں۔ ایک طرف مادی اسباب کے یقین والے، ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے یقین والے۔ تو ایک نشانی بتائی ہے جن کے دل میں مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دل میں اترا ہوا ہے، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مادی اسباب کے یقین والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں کہ اعمال جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں مال مل جائے۔ اگر کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے تو اس کی جان لے لیں گے کہ ہمیں مال مل جائے گا اور ہماری زندگی بن جائے گی، یتیم کا مال کھا جائیں گے۔ صاف احکامات ہیں اللہ کے، جس طرح نماز روزے کے احکامات ہیں، اسی طرح وراثت کی تقسیم کے بھی احکامات ہیں۔ تو یہ بہنوں کا ترکہ کھا جائیں گے۔ کیا بات ہے بھائی کہ ہماری زمین کم ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اعمال کو ضائع کرتے ہیں اور مادی اسباب کو جمع کر کے پھر اللہ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ ہمارے مال کا انبار دیکھے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، سونے چاندی دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے، ہماری حکومت کتنی بڑی ہے، ہماری ڈگری کتنی بڑی ہے۔ یہ وہ جمع کر کے اللہ کو دکھاتے ہیں۔ کیسے بھولے بھالے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ نے بیکار نہیں بنائے ہیں، ایک ذرہ اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ یہ مادی اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ امتحان کے لیے اللہ پاک کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو سونا چاندی دیتے ہیں، کسی کو تجارت دیتے ہیں، کسی کو زمین دیتے ہیں، وہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، امتحان ہے۔ تو یہ اعمال کے یقین والے، یہ مادی اسباب کے یقین والے یہ اعمال کو ضائع کریں گے اور دنیا کے مال اسباب کو جمع کریں گے۔ یہ ان کی نشانی ہے کہ عمل جاتا ہے تو جائیں، ہمیں مال اسباب مل جائیں۔ اور جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے یہ یقین سیکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اور اللہ کے خزانہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں، یہ یقین سیکھا ہوا ہے، تو ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے کہ یہ جو بھی کام کریں گے تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرا ہوا ہوگا۔ یہ ان کی شان ہے۔ پانی پئیں گے، پانی میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرا ہوا ہوگا۔ کھانا کھائیں گے، کھانے میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہوگا۔ کپڑے پہنیں گے سنت کے مطابق، کپڑے اتاریں گے سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہنیں گے اتاریں گے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلیں گے سنت کے مطابق، سیڑھیاں چڑھیں گے اتریں گے اس کو بھی نبی کا عمل بنائیں گے۔
سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کیا کہا جناب؟ اللہ اکبر، فرشتوں نے لکھ لیا. اترتے ہوئے کیا کہا؟ سبحان اللہ، فرشتوں نے لکھ لیا. قدم قدم پر اعمال ہے. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے عمل، بیت الخلاء سے باہر آ کر پھر عمل. یہ اعمال کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. بولی لگے گی لیکن یہ اعمال کو نہیں بیچیں گے. ایک صاحب، انہوں نے ایمان سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں، یہ یقین سیکھا ہوا تھا. اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی. یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے. علماء سے جا کے عرض کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت کی کرسی مل گئی، تو آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، مجھے آپ وزارت میں اللہ کے احکام اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سکھا دیں. علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے. انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا. تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے، کامیاب کریں گے؟ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں. اور صرف وزارت ہی نہیں، زندگی کے کسی شعبے میں ہو، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ہو، اس شعبے میں اللہ کے احکام نبی کے طریقے ہوں. یہ ہماری غرض ہے. حضور والی محنت میں آپ کا طریقہ زندہ ہو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے چالو ہو جائیں. یہ ہماری بڑی غرض ہے. کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ کے احکام نبی کے طریقے نہ ہو. وزارت تو بڑی بات ہے. ایک مزدور مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا رہا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کو معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے جن کی مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہو. اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں. جو سچے تاجر ہیں، صاف حدیث پاک میں آتا ہے، سچے تاجر ہیں ان کا حشر ان کا انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. سارے تاجروں کا ہوگا؟ سارے تاجروں کا نہیں ہوگا. جن کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہو گئے. جو حکم کی وجہ سے لگتے ہیں نا، اللہ کے حکم، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکم پورا کیا ہم کامیاب ہیں. مزدوری میں حکم پورا کیا نبی کے طریقے پر ہم کامیاب. تجارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ پورا کیا ہم کامیاب. وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ پورا کیا ہم کامیاب ہیں. وہ تو یقین یہ ہے. تو جو اللہ کے حکم کی وجہ سے کسی سبب کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے سبب کو اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حکم کے پورا کرنے پر اللہ زندگی بنائے گے. نفع ملے یا نقصان ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. تو جو اس یقین کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان کو نوازتے ہیں. جب ان کا یقین حکم کو پورا کرنے پر یقین ہے ان کا، تو جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے پھر کوئی وہ اللہ کا حکم سمجھ کے مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے وزارت کر رہے ہیں. اب حکم آ جائے، اب آپ ان کو حکم سنائیں، آپ ان کو حکم سنائیں انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں. تو جو حکم کی وجہ سے تجارت کر رہے تھے، جو حکم کی وجہ سے زمیندارہ کر رہے تھے، وہ سب کے سب کہیں گے کہ اللہ کا حکم بدل گیا، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو. یہ پڑی تجارت اور یہ پڑا ہمارا کھیت، اب جو ہے نا، اب حکم بدل گیا. اب یہ حکم ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں. تو جو حکم کی وجہ سے کسی کام میں لگے ہوئے، وہ حکم کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، اذان کی آواز سنیں گے. اللہ کے حکم کی وجہ سے تجارت کی منڈی میں تجارت کر رہے تھے، اذان کی آواز سنی تو یہ کہیں گے اب حکم بدل گیا،
اب جو ہے نا اب ہمارا دکان پر بیٹھنا یہ نہیں ہے، یہ اٹھیں گے اچھی طرح سے وضو کریں گے اور یہ نماز کے لیے جائیں گے۔ جو حکم کی وجہ سے جو کام کوئی کرتے ہیں یہی تو، اسی پر تو اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یقین عطا فرما دے کہ کامیابی کا ذریعہ اعمال ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے یقین نہیں سیکھا تو پھر جو ہے نا پھر اعمال کی بولی لگانے والے بہت ہوں گے اور بڑی بڑی بولی لگائیں گے کہ تم اپنے نبی کے عمل کا سودا کرو، لیکن اعمال کے یقین والے اعمال کامیابی کے ذریعے ہیں، یہ اعمال کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بازار نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب بڑے منصب پر تھے، تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے جن کی کوئی شہرت اچھی نہیں ہوتی اور بہت سارا مال لے کر آئے اور ان کی میز کے اوپر لا کر وہ مال رکھ دیا کہ یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ نذرانہ یہ کس خوشی میں دے رہے ہو مجھے، یہ تو بتاؤ۔ کہ بس آپ جو ہے نا ایک دستخط آپ کر دیں، بس ایک دستخط آپ نے کرنے اور یہ سارا نذرانہ آپ ہی کے لیے تو ہے۔ تو وہ تو ایمان سیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو ایسا کام نہیں کرتا، یہ تو بات نہیں ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں ظالم کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتے تو انہوں نے پھر دھمکی بھی دی، ساتھ کہا کہ اچھا اگر تم نہیں مانتے تو پھر ہم تمہیں تمہاری کرسی سے اٹھنے سے پہلے پہلے تمہاری جان لیں گے اور تمہاری جان ختم کر کے یہاں سے جائیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا بھی ویسے تو بات بنتی نہیں، تو اب یہ دھمکی دے دی۔ تو وہ تھے یقین والے، تو انہوں نے کہا کہ بھی تم اب میری بات بھی کسی درجے میں سن لو، کہ نہیں آپ بتائیں تو کہ آپ بھی مسلمان ہیں، آخر ہیں تو آپ بھی مسلمان، تو میری ایک دو باتوں کا آپ جواب دے دیں تو پھر جیسے کہو گے ایسے کر لیں گے۔ انہوں نے کہا بھی یہ تو کچھ راضی ہو گئے کچھ۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں نے ظالم کے حق میں فیصلہ کر دیا اور یہ مال مجھے مل گیا اور میری جان بھی بچ گئی، نہ میری جان گئی اور بہت سارا مال بھی مل گیا اور فیصلہ میں نے ظالم کے حق میں کر دیا، تو صرف اتنی بات بتا دو کہ میں یہ فیصلہ کر کے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا جواب دیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ہی بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ تو اچھا اگر میں نے ایسا نہ کیا اور میں نے اس مال کو ٹھوکر مار دی اور تم نے میری جان بھی لے لی اور میں نے مظلوم کا ساتھ دیا، ظالم کا ساتھ نہیں دیا، تو اب بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ پھر تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اٹھاؤ اپنا مال اور چلاؤ گولی، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں مال کا سودا نہیں کرتا، میں اٹھاؤ اپنا مال۔ وہ پھر شرمندہ ہو کر اپنا مال بھی اٹھایا، نہ گولی ماری اور مال اٹھا کر چل دیے۔ جب ایمان دل میں اترا ہوا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، پھر ہم اس کا سودا نہیں کریں گے۔ اعمال کو بیچنا یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ عمل اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو آپ کی امت کے لیے جو مبارک اعمال دے کر بھیجے ہیں، وہ ایک ایک عمل دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو ایک ہے عملوں سے کامیابی کا یقین، ایک ہے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین۔ تو کون سا یقین دل سے نکالنا ہے جی؟ مادی اسباب کا۔ اور کون سے یقین کو دل میں اتارنا ہے؟ ہاں، عملوں سے کامیابی کا یقین۔ اب دیکھیں آپ اللہ پاک کیسے کرم فرمانے والے ہیں، کیسے قدم قدم پر تربیت فرماتے ہیں۔ صحابہ کے کتنے واقعات ہیں جو اللہ پاک نے ہماری تربیت کے لیے ہمیں سنائے ہیں، تو ایک واقعہ تھوڑی ہے، کتنے واقعات ہیں۔ تو بڑی مبارک زندگی ہے کہ جس زندگی میں دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو۔ حق تعالی شانہ نے قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں کہ جن کو ہم نے کامیاب کیا تو کس بنیاد پر ہم نے ان کو کامیاب کیا، اور جن کو ہم نے ناکامی کا نمونہ بنایا ان کو ہم نے کیسے کیوں ناکام کیا۔ اللہ نے ہمیں واقعات سنا کر ہماری تربیت فرمائی ہے تاکہ ہمارے دلوں کے یقین صحیح ہو جائے۔
قرآن حکیم میں پچھلی قوموں کے واقعات یہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے۔ نمرود، اس کے بعد بڑی سلطنت تھی، بڑا مال تھا، سونا چاندی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے نمرود اور نمرود کی سلطنت کو اللہ نے ناکامی کا نمونہ بنایا۔ اتنی بڑی ناکامی تو کافر بھی اپنے بچے کا نام نمرود نہیں رکھتا، اتنی بڑی ناکام۔ تو اس کو جو اللہ نے ناکام کیا تو بادشاہت تو اس کے بعد تھی، اگر صرف بادشاہت میں کامیابی ہوتی تو نمرود بھی کامیاب ہو جاتا۔ اس کے بعد بادشاہت تو تھی لیکن اس کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے ناکام کیا۔ اس کے دل کا یقین بگڑا ہوا تھا، جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑے ہوئے تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو ناکامی کی مثال بنایا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بعد بادشاہت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے سلطنت عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ تو ان کی سلطنت میں کیا خوبی تھی؟ ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات تھے، براہ راست انبیاء علیہ السلام کو اپنے حکم پر چلنے کے طریقے اللہ سکھاتے ہیں۔ تو ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے قیامت تک کے لیے ان کو کامیابی کا نمونہ بنایا۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کامیابی کا ذریعہ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، پھر چاہے مزدوری کرو، پھر چاہے کوئی تجارت کرو، یعنی جو بھی عمل ہو، جو بھی کام کرو، اس میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہو، اور جب حکم آ جائے کسی چیز کے چھوڑنے کا اس کو چھوڑ دو، جس شکل کے اختیار کرنے کا حکم آ جائے اس کو اختیار کر لو۔ حکم کے پورا کرنے پر اللہ زندگی بناتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے حاکم اللہ نہ کرے نمرود کے راستے پہ چلیں گے تو جیسے اللہ نے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ اپنی قدرت سے ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیاب کیا ان کو بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ تو کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں۔ جو بھی کام کرنا ہو ہمیں حکم کی وجہ سے ہم کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے حکموں پر بھی ایمان لائیں، اس کے حکم پہ چلنا دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ تو اب یہ گزارش کی جا رہی ہے اللہ پاک ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں اور ہم بھی اس مبارک محنت میں، جس محنت کے ذریعے سے یقین بھی ساری دنیا میں پھیلے گا، اعمال کے طریقے درست ہوں گے، اخلاص کا نور ملے گا، اور اللہ جل شانہ اپنے والے مبارک اخلاق عطا فرمائیں گے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مبارک اخلاق عطا فرمائے کہ وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں، جو کہتے تھے کہ ہم دریاؤں میں ڈوب کے مر جائیں گے اور ہم پہاڑوں سے کود کے مر جائیں گے لیکن ان کا دین قبول نہیں کریں گے، لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اخلاق وہ ایسے مبارک اخلاق تھے جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فتح مکہ پر جب آپ فاتح بن کر داخل ہوئے، ساری زندگی جنہوں نے دکھ پہنچائے تھے، کیسی کیسی تکلیفیں، اس کی تفصیل سب جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ کیا کیا آپ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، مکہ والوں نے کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا۔ لیکن آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو کسی نے آواز لگائی کہ آج تو مکے والوں کی بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آج ان کے اوپر رحم کرنے کا دن ہے، میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ آپ نے یہ نمونہ پیش کیا۔ ابو سفیان ان کے بارے میں بات آ رہی ہے، قوم کے سردار ہیں، یہ کیسے اسلام میں داخل ہو جائیں؟ اتنے بڑے اسلام کے مٹانے والے، جو اسلام کے مٹانے میں کمی نہیں رکھی، ان کے بارے میں فکر ہو رہی ہے کہ یہ کیسے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔
تو یہ بات ہے کہ قوم کے سردار ہیں اور ان کا کچھ اکرام کیا جائے، تو ان کو بلایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن۔ تو بڑے حیران ہو گئے، ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارا تو گمان تھا کہ آج تو جو ہے نا، آج تو سب کی گردنیں اڑائی جائیں گی، اور یہ ہمیں امن کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن۔ تو بڑا اثر ہوا دل پر، کیونکہ بڑے ذہین فہیم آدمی تھے، اور بھی کسی الفاظ میں رعایت چاہیے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔ بھئی یہ بات جو سنی تو پھر ان کی کایا پلٹ گئی، یہ تو واقعی اللہ کے سچے رسول، اتنا کشادہ سینہ، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن مل جائے گا۔ تو پھر کسی اور الفاظ میں بھی کوئی رعایت چاہیے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اسے بھی امن۔ بس یہ بات جو سنی تھی، ان کی ہدایت کی گھڑی آ گئی، ابو سفیان بھی اسلام میں داخل ہو گیا، ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ اللہ اکبر! کیسے اللہ پاک اکرمہ دین کے مٹانے والے، دین کے چمکانے والے بن گئے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو یہ ہمیں بھی اللہ پاک نے آپ کا کام عطا فرمایا، تو آپ کے مبارک اخلاق یہ ذریعہ ہیں دین کے پھیلنے کا۔ تو جب اس میں قربانیاں کی جائیں گی، اللہ پاک ہمارے حوصلے بلند فرما دیں گے، ہم بھی اللہ سے مانگیں گے یا الہی ہمیں بھی وہ مبارک اخلاق عطا فرما کہ ہم بھی دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائیں۔ اخلاق بہت اونچا ذریعہ ہے دین کے زندہ ہونے کا، تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے۔ تو اب یہ گزارش ہے کہ یہ تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تبلیغ والوں کے سامنے، تو بار بار یہ باتیں آتی ہیں کہ اس کام کو اپنا کام بنا لو، اور یہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کی کرم نوازی ہے۔ اس امت کے بارے میں اللہ پاک کا یہ ارشاد فرمانا، غور تو کریں، ہمیں تو وہ اللہ پاک نے کرم فرما دیا، بس ہمیں ایک نعمت مل گئی، اب غور کریں کہ اللہ جل شانہ کو یہ فرمانا کہ تم بہترین امت ہو، اور ہم نے انسانوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے، اور تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، اخرجت للناس۔ عربی زبان تو ہماری مادری زبان نہیں ہے نا، ہم یہ سن لیتے ہیں کہ اس امت کے بارے میں اخرجت للناس، یہ آپ کی امت کے علاوہ کسی امت کے بارے میں یہ لفظ نہیں ملے گا، صرف آپ کی امت کی شان ہے اخرجت للناس، یہ سارے انسانوں کی ادھر نکالی امت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حق تعالی شانو یہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں، ہمیں غیب کی خبر سنا رہے ہیں۔ کافۃ للناس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے، اللہ اکبر، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس، سارے انسانوں کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا۔ آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کافۃ للناس، اور اس امت کے بارے میں فرمایا اخرجت للناس۔ اللہ اکبر! قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، یہ کلام الہی، یہ غیب کی خبریں، ھدی للناس، یہ ایک زمانے کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یا ھدی للناس سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم ھدی للناس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافۃ للناس، اور قرآن حکیم ھدی للناس، اور اللہ کی ذات رب الناس، اللہ جل شانہ ایک ملک اور ایک شہر کے انسانوں کے پالنے والے ہیں، یہ سارے انسانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات رب الناس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافۃ للناس، اور آپ کی امت اخرجت للناس، اور قرآن حکیم ھدی للناس۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائیں، اور اللہ کی اس دین پر شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ اس امت پر اتنے مہربان ہیں کہ سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ ایک ہے چلا تین چلے لگانا، تشکیل ہماری یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔
یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ایسے محنت کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اور ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ هو اجتباکم، یہ امت ساری امتوں میں سے چنی ہوئی امت ہے، اور اس امت کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس سارے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی امت کو چن لیا۔ تو محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے بھی مخصوص، اور محنت کا میدان بھی مخصوص۔ کہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے، یہ وہ مبارک محنت ہے۔ وقت تعالیٰ شان کرم فرما دیں کہ خاص قسم کی محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے، اور محنت کا میدان یہ انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے، دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اتنی اونچی محنت عطا فرمائی جو انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے۔ اور محنت کا انعام بھی مخصوص ہے۔ جب انسان کسی محنت میں جان کپاتے تو وہ کچھ چاہتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا انعام ملے گا؟ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہدایت کا مل جانا یہ بڑی دولت ہے۔ دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے۔ جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی۔ اگر ہدایت تھوڑی تھوڑی ہوگی، تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا اور تھوڑی تھوڑی کامیابیاں مل جائیں گی۔ اور ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو کامیابیاں، دین بھی اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملے گی۔ جس درجے کی قربانی اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے۔ تو جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی۔ وہ اللہ جل شانہ ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں، اس کے لیے اللہ پاک نے ہم پر کیا کرم فرمایا۔ فرمایا اللہ پاک ہدایت کی تقسیم فرما دیں، جب تمہاری قربانیوں کی سطح بڑھے گی اللہ پاک ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں گے، اور اتنی ہدایت کو عام کر دیں گے کہ بت پرسوں کے بت بول اٹھیں گے کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ اور کہیں خواب کے ذریعے اور کہیں کسی جانور کے ذریعے ایسے اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ہدایت کو عام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے بھی حوصلے بلند فرما دیں کہ ہم بھی جس درجے میں قربانی کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما لے، اور ہم صحابہ والی نیت کر کے، صحابہ کی قربانی تک پہنچنے کی نیت کر کے اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے، اللہ ہم سے کام لیں گے۔ تو اللہ کا سارے عالم میں سارا دین زندہ ہو جائے، اور ہمیں بار بار نکلنا پڑے اور موت تک ہم اس کام میں لگے رہیں، اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو سودا مہنگا یا سستا ہے؟ سستا ہے۔ تو اس کے لیے اس مبارک کام کے لیے آخری